محمد اشرف صاحب، دور حاضر میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی بھی تحریک کا عروج اس کے بانی کی زندگی تک ہی محدود ہوتا ہے۔ مثلا تحریک نظام مصطفیٰ اپنی مثال آپ تھی، اور اس طرح جماعت اسلامی بھی مولانا مودودی صاحب کی وفات کے بعد سے مان پڑنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے بعد آپ کی تحریک کا بھی ویسا ہی حشر ہوگا؟ میں سمجھ میں نہیں آیا، آپ بہت کنفیوزڈ ہیں۔ تحریک نظام مصطفیٰ تو نہ تو اس کا کوئی بانی تھا کہ اس کے مرنے سے وہ ختم ہو گئی ہو۔ اگر بانی آپ کہیں مولانا مفتی محمود صاحب کو، تو وہ تو ان کے مرنے سے پہلے ختم ہو چکی تھی، لہذا اس کا تو ذکر اس میں جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جماعت اسلامی کے بارے میں بھی میری رائے یہ ہے کہ وہ مودودی صاحب کے مرنے سے ختم نہیں ہوئی، اصل میں وہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، بلکہ مودودی صاحب نے یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو بچایا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں نہ ہو۔ وہ اتنے عرصے پہلے تحریک کی عمارت سے مستعفی ہو کر یا معذور اپنے آپ کو قرار دے کر بیٹھ گئے۔ باقی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو دعوتیں اٹھتی ہیں اس نہج کی، کہ جن میں ایک شخص کی دعوت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس میں لازماً یہ اندیشہ رہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو شک نہیں ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اس اندیشے کی وجہ سے کام ہی نہ کیا جائے؟ وہ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بعد میں 50 سال بعد مرے گی وہ تحریک، تو پہلے ہی مار دیا جائے، گلا گھونٹ دیا جائے۔ آدمی کو مرنا تو ہے 60-70 سال کا ہو کر بھی، تو آپ پہلے ہی اس کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دیں، یہ دلیل تو صحیح نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ تحریکیں اس کے بانی کے بعد بھی چلتی ہیں۔ اب میں چونکہ یہ ایک غلط مثال ہو جائے گی، لیکن میں اسلام کے دائرے سے باہر مثلاً آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کمیونسٹ موومنٹ مری تو نہیں نا، چلی، لینن کے بعد بھی چلی، بلکہ تحریک کا بانی تو اصل میں مارکس تھا۔ پورے عروج پر وہ تحریک پہنچی ہے تو لینن کے ہاتھوں پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی، اس کے مرنے کے بعد بھی ایک خلافت جو تھی ان کے ہاں، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا، اختلاف ہی نہیں ہوا، جماعت باقی رہی۔ دوسری خلافت پر آ کر ان کا جھگڑا ہوا، لاہوری اور قادیانیوں کی تقسیم ہوئی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اور یہ بھی دونوں آج تک موجود ہیں۔ تو اگر اسلام سے باہر کفر میں یہ ہو سکتا ہے تو اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں چلتا تو دیکھیے مجھ پر ذمہ داری ہے میری زندگی تک، میری موت کے بعد میری ذمہ داری نہیں ہے۔ جن کی کوتاہی ہوگی وہ اللہ کے یہاں اپنا جواب خود دے۔ حضور کے بعد اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان حضرت ابوبکر پر متفق نہ ہو سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی ہو جاتی جو حضرت عثمان کی شہادت سے ہوئی، کتنا عرصہ ہے؟ 24 سال کے فرق ہے نا۔ 24 سال کے بعد جو خانہ جنگی ہو گئی، کہیں اگر خدا نہ خواستہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد ہو جاتی، یا انصار اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوتے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے، وہ تو حضرت ابوبکر نے آ کر ایک حدیث سنائی، الائمۃ من قریش، حضور نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے فوراً ہتھیار رکھ دیا کہ جب حضور نے فرمایا ہے تو ہمارا مطالبہ ختم ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کسی کے دماغ میں وہ خناس پیدا ہو جاتا کہ نہیں جی، کوئی یہی پوچھ بیٹھتا لائیے سند، آپ تو ایک شخص ہیں جو اس دلیل کو پیش کر رہے ہیں، 2 گواہ لائیے، کوئی کہہ سکتا تھا نا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت ہو جاتا تو کیا اس کا کوئی الزام حضور پر ہوتا؟ جس کا جرم ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا بھگتتا، اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس اندیشے سے کام سے دستکش ہو جانا صحیح نہیں ہے۔ آدمی اپنی نیت پر نگاہ رکھے اور حتی الامکان صحیح جو بات سمجھ رہا اس پر عمل کرے، اور بعد کی بات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ اچھا، اس میں انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اولاد تو پیدا کیے جا رہا ہوں، یہ اولاد پتہ نہیں کیا بن جائے معاشرے میں، یہ چور بن کر اٹھیں، ڈاکو بن کر اٹھیں، زانی بن کر اٹھیں، ملحد بن کر اٹھیں، کوئی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ تو کیوں اولاد پیدا کر رہا؟ دنیا میں کچھ نہیں سوچیں گے، دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر کے چھوڑ کر جائیں گے، حالانکہ اندیشہ یہ ہے کہ اس دولت سے وہ ہو سکتا ہے عیاش اور بدمعاش بن جائے، لیکن سب چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ سارے خدشے جو ہیں وہ دین کے بارے میں آتے ہیں ساتھ، اس لیے کہ خوئے بدرہ بہانہ بسیار کام کرنے کا جب ارادہ نہیں ہوتا تو آدمی اس طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔